السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ برطانیہ میں فسادات پھیلے اور اس کے بعد ایک پاکستانی کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد ابھی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے اس پاکستانی سے متعلق، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ تو یہ الزام لگایا گیا کہ آپ نے فیک نیوز پھیلائی جس کی وجہ سے برطانیہ میں فسادات ہوئے۔ کچھ دن پہلے برطانیہ میں ایک واقعہ ہوا تھا، جی، غالباً یوگا یا ایروبکس کرتی ہوئی خواتین تھیں، جی، ان پر حملہ ہوا، سٹیبنگ ہوئی، تین نوجوان بچیوں کو مار ڈالا گیا اس میں۔ اچھا، جو مارنے والا تھا وہ وہاں کا تھا، مسلمان نہیں تھا، اور اس کے بارے میں ابتدائی طور پر یہ پھیلا دیا گیا کہ پاکستانی تھا، اور وہ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستانی مظاہرہ کر رہے تھے انیشلی۔ پھر برطانیہ میں فسادات پھوٹ پڑے، برطانیہ میں ساؤتھ پورٹ میں، لنڈن میں، گلاسگو میں، مختلف شہروں میں، کوئی 5 شہر کم از کم تھے کہ جن میں ٹھیک ٹھاک ہنگامہ آرائی ہوئی، اور وہاں پر ہم نے لوٹ مار بھی دیکھی، گاڑیاں بھی جلتے ہوئے دیکھی، اور فوری سزائیں ہو رہی تھیں وہاں پر۔ ایسی کورٹس بنی جو 24/7 کھلی، اور انہوں نے فوری طور پر جو ہے یہ کام کیا۔ اب ہمارے ہاں اس میں ایک اور چیز ہوئی۔ پہلے تو یہ شروع ہوا کہ دیکھو برطانیہ میں فوری فیصلے ہو رہے ہیں، 24/7 عدالتیں کھل گئی ہیں اور سزائیں ہو رہی ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا، پھر دوسرا یہ کام ہوا کہ ایک وہاں پر ITV نے بھی اور BBC نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ ایک پاکستانی چینل ہے نیوز ناؤ 3، اب یہ یوٹیوب چینل ہے یا یہ ویب چینل ہے نیوز ناؤ 3، اس نے خبر دی، اس کی فیک نیوز تھی، اور اس کی فیک نیوز کی وجہ سے برطانیہ میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ پہلے اس سے پہلے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ رشین فیک نیوز تھی، صحیح ہے۔ پھر بعد میں کہا گیا نہیں، نیوز ناؤ 3 تھی۔ نیوز ناؤ 3 پاکستان میں لاہور سے چلایا جا رہا ہے، اور چلانے والا ہے فرحان آصف۔ جی، یہ بندہ جو چلا رہا تھا، اس نے جو فیک نیوز پھیلائی اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری اتھارٹیز نے یہ کیا کہ فرحان آصف کو گرفتار کر لیا۔ اچھا، جو اکاؤنٹ ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ایسے اکاؤنٹس جن پہ مریم نواز کی تصویر لگی ہوئی تھی، جن پہ میاں نواز شریف کی تصویر لگی ہوئی تھی، کبوتر اڑاتے وہاں وہ تصویر لگی ہوئی تھی، وہ تو عام چھوٹے موٹے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، لیکن کچھ بڑے نامی گرامی صحافی انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان سے فیک نیوز پھیلا کر برطانیہ میں بدامنی پھیلانے والا پکڑا گیا ہے، اور یہ شخص دیکھیں انرتھ ہو گیا ہے۔ اب ایسے لوگوں میں ہمارے مناسب بڑے اکاؤنٹس اور خاصے بڑے اکاؤنٹس اور خاصے بڑے صحافی شامل تھے۔ رؤوف کلاسرا صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ لاہور کے ایک آن لائن صحافی کا حیرت انگیز کارنامہ، جس کی ایک فیک نیوز نے پورے برطانیہ میں نسلی فسادات کی آگ لگا دی۔ اس خوفناک جعلی خبر کی وجہ سے اب 1200 لوگوں کو برطانوی جیلوں میں بھیجا گیا ہے۔ لاہور کا شہری کون ہے اور اسے BBC نے کیسے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ڈھونڈ نکالا؟ لندن سے مرتضی علی شاہ کے تہلکہ خیز انکشاف۔ 2 صحافی ہو گئے، ایک رؤوف کلاسرا صاحب بھی اور ایک مرتضی علی شاہ صاحب بھی، اس ایک سٹوری میں، ٹھیک ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ دوبارہ اس رؤوف کلاسرا صاحب والے ٹویٹ کو دوبارہ پڑھیں، اور ہم اس کو رک کر تھوڑا سا انالائز کرتے ہیں۔ لاہور کے ایک آن لائن صحافی کا حیرت انگیز کارنامہ۔ اچھا، رک جائیے، یہاں لاہور کے ایک صحافی پر الزام یہ نہیں ہے، کارنامہ ایک حیرت انگیز کارنامہ۔ کلاسرا صاحب نے اس میں ایڈجیکٹو لگا کے اس خبر کو پورے تیقن کے ساتھ بیان کر دیا کہ یہ اس بندے نے کیا ہے، اس پاکستانی نے یہ کیا ہے۔ آگے بڑھیں۔ جس کی ایک فیک نیوز نے پورے برطانیہ میں نسلی فسادات کی آگ لگا دی۔ اچھا، اگلی اسٹیمپ ہے، فیک نیوز اس کی فیک نیوز ہے، برطانیہ میں اس کی وجہ سے نسلی فسادات ہوئے ہیں، پورے برطانیہ میں آگ لگ گئی ہے۔ یہ پھر مزید 3 چیزیں اس میں دعویٰ کر دی گئی ہیں۔ اس خوفناک جعلی خبر کی وجہ سے اب 1200 لوگوں کو برطانوی جیلوں میں بھیجا گیا ہے۔ خوفناک جعلی خبر، ٹھیک ہے، 1200 لوگ۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ تو 2 ایڈجیکٹو ہو گئے، 1200 لوگ، ایک انفارمیشن آ گئی، اگین پھر ایک اور اسٹمپ لگائی کہ یہ اسی بندے نے کیا ہے، ٹھیک۔ یہ لاہور کا شہری کون ہے اور اسے BBC نے کیسے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ڈھونڈ نکالا، اور اس کے بعد پھر وہ حوالہ دیتا ہے لندن سے، ٹھیک، مرتضی علی شاہ کے تہلکہ خیز۔ یہ لاہور کا شہری کون ہے، لاہور میں بیسڈ ہے، جی، پاکستان کا شہری ہے، ٹھیک ہے۔
BBC نے کیسے ڈھونڈ نکالا, یہاں تک پھر اگین کلاسا صاحب نے اس شخص پر تیسری سٹیمپ لگا دی ہے. پھر اس کے بعد چوتھی سٹیمپ ہے کہ آئیے میرے ساتھ مل کر سنیے مرتضی علی شاہ صاحب یہ کیا بتا رہے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ کلاسا صاحب نے جو تمام چیزیں کی, ان تمام چیزوں میں ایک پاکستانی مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے, بلکہ یہ تو ہمارے الفاظ ہیں کہ مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے. اس میں تو کلاسا صاحب نے انتہائی احترام کے ساتھ سر آپ نے مجرم بنا دیا اس بندے کو. یعنی تفتیش کا, تحقیق کا, اداروں کی رپورٹس کا, عدالت کے فیصلے کا, کسی بھی چیز کا انتظار نہیں ہوا. ٹھیک ہے, had it been the case of a high profile person, تو مجھے بتائیے کلاسا صاحب had it been the case of a high profile person تو یہ وہ کرتے, اسی طرح سے کرتے, کیئرفل ہوتے, پھر کیا ورڈز الزام تک ہوتے, ان پر الزام ہے, انہوں نے یہ کیا ہے, مبینہ طور پر کیا ہے, رپورٹس کے مطابق, یہ سب ہوتا. اب چونکہ ایک بندہ تھا جو ظاہر ہے کہ کیا کر لے گا, ٹھیک ہے, تو پھر تمام تر اس کے خلاف جو ہے وہ چیزیں آ گئی نکل کے. اب کلاسا صاحب استاد ہیں ہمارے, سینئر ہیں, بہت کچھ لرن کیا میں نے, اسپیشلی کالم لکھنے میں ان سے. لیکن یار یہاں تو زیادتی ہوئی ہے, میری رائے میں استاد محترم سے یہاں زیادتی ہوئی ہے. صرف کلاسا صاحب نے ایک اور صحافی ہمارے, ان کا میں وہ دیکھ رہا تھا, میں نے پوری ویڈیو نہیں دیکھی ان کی, لیکن جو انہوں نے پوسٹ کیا اس کو دیکھیں آپ. وہ کہتے ہیں کہ وسیم عباسی صاحب ہیں, فیک نیوز سے برطانیہ میں فساد پھیلانے والے پاکستانی شہری کی لاہور سے گرفتاری. فرحان آصف فیک نیوز پھیلانے کے الزام میں نہیں, ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے, لاہور سے مبینہ پاکستانی شہری کی گرفتاری یا مبینہ گرفتاری نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. فرحان آصف کہتے ہیں فساد کرنے والے خود چیک کر لیتے خبر درست ہے کہ نہیں. اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ فرحان آصف نے پھیلایا ہے, سب کچھ کیا ہے, ٹھیک ہے, اب جو لوگ وہاں پر بلوا دنگا کر رہے تھے وہ چیک کر لیتے خبر ٹھیک ہے یا نہیں. یہ فرحان آصف کہہ رہے ہیں. انہوں نے بھی اور کلاسا صاحب نے بھی اندر جا کر جو ڈیٹیل میں ویڈیو ہے اس میں بات کی ہوگی کہ اللیجڈ ہے, الزام ہے, ریپورٹڈلی وغیرہ, ٹھیک ہے, مبینہ وغیرہ. لیکن جو ہمارے سامنے ابھی نفس مضمون ہے اس میں کیا ہے کہ یہ کر چکا ہے, ٹھیک ہے. آپ ایسے ہی دیکھیے وہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کی تصویر والے اکاؤنٹ ہے یا نواز شریف صاحب کی تصویر والے اکاؤنٹ ہے, وہ اپنے ایک شہری کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں. برطانیہ میں فیک نیوز اور غلط معلومات پھیلانے کے الزام میں لاہور سے نوجوان گرفتار. اس کی فیک نیوز برطانیہ میں پرتشدد مظاہروں کی وجہ بنی. یہ ایک عام صارف ہے, اس کے الفاظ میں کیا ہے, الزام. محمد امین, ٹھیک ہے, یہ ایک عام صارف ہے, اس نے الزام لکھا ہے. کلاسا صاحب نے, وسیم عباسی صاحب نے الزام وغیرہ لکھا ہی نہیں. ججمنٹل وہ جو ہوتا ہے نا, تم نے کیا ہے, جو انڈین چینلز نہیں ہوتے, غور سے دیکھیے اس چہرے کو, اس ویکتی کو غور سے دیکھیے, یہ وہ ہے. مطلب ایک عام صارف کر رہا ہے. اور بتائیے کیا نکالا ہم لوگوں نے. بڑی حیرت کی بات ہے, برطانیہ میں اگر فیک نیوز سے فساد ہوتے ہیں, مجرم لاہور سے گرفتار ہو جاتا ہے, لیکن پاکستان میں گزشتہ 2 سالوں سے جھوٹی خبروں نے جو آگ لگا رکھی ہے اس پر برطانوی حکام خاموش ہیں. کیوں؟ ہمارے مجرم ہمیں دو. اب دیکھیے یہاں پر بڑی حیرت کی بات ہے, برطانیہ میں اگر فسادات ہوتے ہیں, اگر کا لفظ موجود, اگر فیک نیوز سے فساد, ٹھیک ہے, اگر فیک نیوز, آپ دیکھیے کہ یہ پھر ایک عام صارف ان بڑے بڑے صحافیوں سے زیادہ کوشش سے, احتیاط سے کام لے رہا ہے. شمع جنیجو صاحبہ کا بھی ایک اس میں اکاؤنٹ ہے. شمع جنیجو صاحبہ کیا فرماتی ہیں, ایک بولو سم تھنگ کر کے نیوز ہے. برطانیہ میں فیک نیوز پھیلانے والا نوجوان لاہور سے گرفتار, لیکن UK میں پاکستان کے لیے 9 مئی کے فسادات پر اکسانے والے آزاد ہیں. حکومت پاکستان کیوں برطانوی حکومت سے ان شرپسندوں کی گرفتاری کا مطالبہ نہیں کرتی؟ مل کر کام کریں. ڈاکٹر شمع جنیجو. ٹھیک ہے, اب آپ ایک رویہ دیکھیں. اس تمام رویے کے بعد جو ڈان نے خبر دی ہے نا آج, وہ خبر یہ ہے کہ یہ نہیں ہوا کہ ضمانت ہو گئی, چلے گا مقدمہ, کچھ ہوگا, مقدمے سے ڈسچارج. برطانیہ میں فیک نیوز سے فسادات کا کیس, لاہور کی عدالت نے فرحان آصف کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا. ٹھیک ہے, یہ عدالت نے فیصلہ دے دیا, مقدمے سے ڈسچارج. ٹھیک ہے, اور ہمارے ہونے پر فرحان آصف کی ہتھکڑی کھول دی گئی. ہتھکڑی کھول دی. ہمارے یہاں صحافی کیا کرتے, اس نے کیا ہے,
اور سے دیکھیے یہ گراونا چہرہ، یہ اس آدمی کو دیکھیے، یہ چل رہا تھا آپ کے یہاں۔ اب آگے ایف آئی اے والے کیا بتا رہے ہیں ڈان کی خبر میں؟ 22 اگست کو فسادات پھیلانے کے معاملے پر ضلع کچہری لاہور نے ملزم فرحان آصف کے جسمانی ریمانڈ میں 4 روز کی توسیع کر لی تھی۔ دوران سماعت ایف آئی اے کے تفتیشی افسر نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ ملزم سے ریکوری کرنی ہے اور ٹویٹس کے متعلق تفتیش کرنی ہے، عدالت ملزم کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کرے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے ملزم فرحان آصف کے جسمانی ریمانڈ میں 4 روز کی توسیع کرتے ہوئے ملزم کو جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ 19 اگست کو برطانیہ کے علاقے ساؤتھ پورٹ میں 3 کمسن لڑکیوں پر جان لیوا حملے کے خلاف ملک بھر میں بڑے پیمانے پر ہونے والے ہنگاموں کے بعد پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک ایسی ویب سائٹ کے ذریعے غلط معلومات پھیلانے کے دعووں کی تحقیقات شروع کر دی تھی، جن کا فٹ پرنٹ پاکستان میں بھی موجود ہے۔ اور اس کے بعد لاہور کے ڈپٹی انسپیکٹر جنرل آپریشنز فیصل کامران نے ڈان کو بتایا کہ وہ برطانیہ کے براڈ کاسٹر آئی ٹی وی نیوز کے دعووں کا تجزیہ کر رہے ہیں اور انہوں نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ یہ تمام تر جو تحقیقات ہوئی ہیں اور اس کے بعد ڈسچارج بھی کر دیا گیا ان کو۔ یہ بندہ چھوٹ گیا۔ آپ کو یاد ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں وزیر برائے ہوا بازی تھے غلام سرور جی، غلام سرور صاحب نے پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس کے حوالے سے بات، ٹھیک ہے، اس وقت جو پی ٹی آئی مخالفین ہیں وہ بھی دیگر لوگ بھی بہت بڑی تعداد میں پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑ گئے تھے، اور غلام سرور صاحب کا بیان غیر ذمہ دارانہ بیان تھا، ہے، رہے گا۔ تو اس نے ملک بدنام کر دیا، اس نے ذلیل کروا دیا۔ اچھا، ہمارے لائسنس جو ہیں پائلٹس کے، ان میں سے بہت سے غلط بھی نکلے، بہت سے ٹھیک بھی نکلے، لیکن جو غلام سرور صاحب نے اس کی شدت بتائی تھی وہ نہیں نکلی، ٹھیک ہے۔ پاکستان کو نقصان ہوا، لیکن ایک خوف پھیلا تھا، ٹھیک ہے، پاکستان کو نقصان ہوا، پاکستان کو اچھا خاصا نقصان ہوا، پاکستانی پائلٹس کو نقصان ہوا۔ پالپا نے، پاکستان ایئر لائنز پائلٹس ایسوسی ایشن، پالپا نے بھی ری ایکٹ کیا، یہ سب کچھ ہوا۔ بٹ اس وقت ایک واقعہ ہمارے سامنے تھا موجود، تو اس کے بعد ذمہ داری کا مظاہرہ اور میدان صحافت کے شہ سواروں کو ذمہ داری کا مظاہرہ زیادہ کرنا چاہیے تھا۔ وسیم عباسی از اے ونڈرفل جرنلسٹ، کلاسرا صاحب بڑے جرنلسٹ، بہت بڑے جرنلسٹ، ٹھیک ہے، اور بہت بڑے رائٹر، لیکن بات یہ کہ یہ جو ہوگا نا چھوٹا موٹا اکاؤنٹ، اس کے خلاف کیا ہوگا، اور کلاسرا صاحب نے جو کہہ دیا تو کیا ہوگا، کچھ نہیں۔ یہ فرحان آصف آپ کا کیا خیال ہے، جا کے کلاسرا صاحب کو پکڑ سکتا ہے کہ کلاسرا صاحب آپ نے کیا کیا میرے ساتھ؟ نہیں۔ وسیم عباسی کو پکڑ سکتا ہے، یا یہ جو سینکڑوں کی تعداد، مرتضی علی شاہ کہہ رہے ہیں سینکڑوں کی تعداد نہیں، میں تو ان الفاظ کی بات کروں جو انہوں نے پوسٹ کیے، سینکڑوں کی تعداد میں جو صارفین ہیں ان کا کیا کرنے کا، اس پہ اتنا بڑا الزام لگا۔ اچھا، اب عدالت سے بریت ہو گئی نا، اس نے کیا نہ کیا، میرا کہنا، کسی اور کا کہنا، سب گیا فارغ چولہے میں۔ بات یہ کہ اسے عدالت سے کلین چٹ ملی، لیکن اس کی جو ساکھ متاثر ہوئی ہے، مجروح ہوئی ہے۔ اب برطانیہ میں جب یہ ہوا تھا تو فوری طور پر ہم نے وہاں پر لوگوں کو مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، تب تک تو اس کی خبر نہیں آئی ہوگی۔ پھر برطانیہ میں ایئرپورٹ پر جو ہوا پاکستانی خاندان کے ساتھ، کیا وہ بھی اس نے کیا تھا؟ وہاں کچھ ایشوز ہوئے ہیں، ٹھیک ٹھاک برے انداز میں ہوئے ہیں، اور وہاں جو گورے ہیں انہوں نے پھر پاکستانیوں کے، انڈینز کے، امیگرینٹس کے حوالے سے بڑے مظاہرے کیے، نفرت کا اظہار بھی کیا۔ کیا وہ بھی فرحان آصف نے کیا ہوگا؟ بہت سی چیزیں ہیں جو وہاں پر، جسے کہتے ہیں نا، یہ نفرت بھی وہاں پر ہوم گرون تھی، یہ ایشوز بھی وہاں پر ہوم گرون تھے، تو ان کو دیکھنا چاہیے تھا۔ لیکن ہم سب کے سب، میں بھی، ہم سب یہ غلطی کرتے ہیں، الگ بھی غلطی کرے گا، کہ ہم جہاں خبر میں بیسک سے ایٹریبیوشن ہے، الجڈ ہے، رپورٹڈلی ہے، ان کا خیال ہم زیرو رکھتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھار تو یہ ہے نا کہ آپ جان بوجھ کر نہ رکھیں اور بے دھیانی میں ہو جائے، اس میں فرق ہے نا۔ تو آپ تو بہت بڑے صحافی، یعنی رؤوف کلاسرا صاحب اگر ایسا لکھ رہے ہیں تو ان کو تو اندازہ ہے نا، وہ تو خبر کے بے تاج بادشاہ ہیں، تو وہ بھی اگر ایسا کریں گے تو پھر کس پہ معیار دی جا سکتی؟ حضور معذرت، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ ناظرین، یہ طارق متین تھے، گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔